السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی دیکھنے والوں کو پیار بھرا سلام اور امید کرتا ہوں تمام احباب گھر میں بیٹھے خوش و خرم ہوں گے۔ آج بھی ہمارے مہمان شہزاد نیّر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، گو کہ کل ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا بجلی کے شارٹ فال کی وجہ سے، لیکن آج ہم نے سوچا کہ ایک نشست ان کے ساتھ بھرپور کی جائے۔ تو شہزاد صاحب کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی بالکل، میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا اس وقت دنیا کے بیشتر انسان ہیں، یعنی کہ گھروں میں بند ہیں، کام کاروبار نوکریاں سب بند ہیں اور لوگ گھروں میں مقید ہیں۔ بالکل، کیا کہیں گے سر ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ گھروں میں رہنا، اس کی سنجیدگی کے حوالے سے اگر آپ کمنٹ کر دیں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ اگر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرض ایسا ہے جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ماہرین کی بات پر کان دھریں۔ آپ کے پیچھے کچھ ڈسٹربنس ہے آواز؟ اچھا، نہیں، میرے خیال سے بیک گراؤنڈ میں بچے وغیرہ بول رہے ہیں۔ نہیں ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ بیچ میں آ جاتا ہے بعض سم ٹائم ڈسٹارشن۔ بچوں کی آواز تو یہاں تک نہیں ہے، بچے ہمارے سارے جوان ہیں تو خیر۔ اچھا جی اچھا جی جی شہزاد میں صاحب، جی جی آپ فرمائیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اور اس کے ہمارے سامنے دنیا میں جس تیزی سے یہ پھیلا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جتنی اموات ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، تو مجھے لگتا ہے کہ اس حساب سے ہمیں ماہرین کی بات سننی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ہم ساتھ کچھ دوست احباب بھی اگر کمنٹس کے ذریعے شریک ہوں گے تو ہم ان کو بھی شامل کریں گے، کمنٹس ان کے ریڈ کریں گے، آپ جواب دیجیے گا۔ بہت سے دوست جی ہمارے جو آپ کے فین ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ سے فرمائش بھی ضرور کریں گے۔ مجھ سے ایک دو دوستوں نے جی ان جی وقت سے رابطہ بھی کیا کہ آپ لوگ کب آ رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا 10 سوا 10 کے قریب ہم لوگ آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں جی جی مزید جی افراد جو آ کے۔ اچھا سر، علاقے عذرا پہ تو آپ اگر کچھ اشعار اگر سنا دیں، پھر اس کے بعد علاقے عذرا اور پھر اشعار مکس اپ کرتے ہیں۔ حالات حاضرہ پر تو اشعار اس طرح، وہ ایک نظم نہیں تو میں نے کہی علاقے ہے۔ عذرا پہ اشعار نہیں، میں نے کہا اشعار سنا دیں پھر علاقے عذرا پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے اوکے ابھی آپ کا اوکے ایک اوکے شعر میں نے کیپشن پہ لگایا ہے کہ اس سمت سمیٹو تو بکھرتا ہے ادھر سے، دکھ دیتے اچھا ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا۔ تو کچھ اچھا عنایت کریں اچھا تو پھر اس سے آگے چلتے ہیں۔ جی میں پیش کرتا ہوں کہ چلیے اسی غزل کے کچھ شعر سنا دیتا ہوں۔ ضرور۔ وہ تن کا تماشائی رہا، من نہیں دیکھا۔ ہاں وہ تن کا تماشائی رہا، من نہیں دیکھا۔ دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا۔ کیا کہنے، دہلیز تلک آیا تو آنگن نہیں دیکھا، کیا بات۔ دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا۔ چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا۔ ہاں چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا۔ آنکھوں سے برستا ہوا ساون نہیں دیکھا۔ واہ اور اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے۔ کیا اچھا۔ اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے۔ دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا۔ واہ دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا، کیا بات۔ دامن نہیں دیکھا۔ اور شعر دیکھیے کہ دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی، دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی، دل کھول دیا دوست کے دشمن نہیں دیکھا۔ واہ یہ دیکھیں نا، علاقے آسرا سے آج آ ہی گیا نا، جو انفرادی جی حیثیت میں تو کسی کا مخیر حضرات جو تعاون کرتے ہیں یا انفرادی حیثیت، کیا اچھا شعر پھر سے پڑھ لیجیے۔ جی ایسا ہے کہ دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی، دل کھول دیا دوست کے دشمن نہیں دیکھا۔ اور گھر لٹتے ہوئے دیکھ لیا جوں ہی کسی کا، گھر لٹتے ہوئے دیکھ لیا جوں ہی کسی کا۔ پھر اڑتے ہوئے اپنا نشے من نہیں دیکھا۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر اڑتے ہوئے اپنا نشے من نہیں دیکھا، کیوں میری تمنا کی طرف دیکھ رہے ہو، کیا تم نے کبھی آگ پہ خرمن نہیں دیکھا؟ واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے جی، کیا اچھا ہے یار. کیا تم نے بہت کبھی آگ پہ خرمن نہیں دیکھا؟ اور اس کا مقطع ہے کہ اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر، اس نے بھی اس تبسم کا نے بھی ہنر دیکھ. تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر، آلام چھپانے کا میرا فن نہیں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. آلام چھپانے کا میرا فن نہیں فن دیکھا، نہیں دیکھا. اور چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا، آنکھوں سے برستا ہوا ساون نہیں دیکھا. واہ واہ واہ، آنکھوں سے برستا ہوا ساون نہیں دیکھا، کیا بات ہے. اچھا، میں تمام دیکھنے والوں سے یہ بھی کہوں گا کہ میں نے ڈسکرپشن میں بھی ایک لنک دے رکھا ہے اور ابھی کمنٹس میں بھی کر دیا ہے. اگر دوست شاعر حضرات جو اس محفل میں حصہ لینا چاہے بطور ویڈیو لنک، تو وہ ضرور ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اچھا، آپ تمام کو یہ بھی بتاتا چلو، شہزاد نیر صاحب اس وقت لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب تھوڑا سا آلات حاضرہ پھر شاعری. اچھا، آلات حاضرہ کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انفرادی حیثیت میں بہت سے افراد جو ہے وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں. سوشل ویلفیئر ادارے، بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کو رمضان میں فنڈنگ ہونی تھی یا اس سے پہلے ہوا کرتی ہے، وہ اب تمام تر جو چیزیں ہیں وہ کنورٹ ہو چکی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے. تو آپ یہ بتلائیے جی، کہ فنڈ کی کمی ہونے کے باوجود ایک انفرادی حیثیت میں یا ایک تخلیقار، ایک رائٹر جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتا ہے؟ جہاں تک میرا خیال ہے، ایک تخلیق کار اور رائٹر، ایک لکھنے والا دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ حساس سمجھا جاتا ہے، اور وہ صحیح. زیادہ حساس ہوتا بھی ہے. ایک شعر ہے روحی کنجاہی صاحب کا، ہمارے بہت بزرگ شاعر ہیں، خدا انہیں صحت دے، روحی کنجاہی. ان کا شعر ہے کہ میں اور خلق کے دکھڑوں سے بے نیاز رہوں، میں اور خلق کے دکھڑوں سے بے نیاز رہوں، یہ حوصلہ تو فقط کردگار رکھتا ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی شاعر، ادیب، کتاب سے پیار کرنے والا، حرف و سخن سے پیار کرنے والا، وہ خلق کے دکھڑوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو انفرادی حیثیت سے سب سے پہلا جو ہمارا فرض ہے وہ ہے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگ، آس پاس رہنے والے لوگ، اور رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے یا کوئی ایسا ہے جو روزینہ دار ہے، جس کی روزی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کے گھر آتی ہے، اس کا خیال شاعر ادیب بھی ویسے ہی کرے جیسے عام لوگ کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر منظم اور مربوط انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو جو ہماری ادبی تنظیمیں ہیں وہ اس وقت اکٹھی ہو کر، عین ممکن ہے کہ وہ اکٹھی ہو کر کچھ لوگوں تک یا شعراء ادباء تک ضروریات زندگی اور سامان جو عام زندگی کا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. صحیح. اچھا، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. یوم اجرت لینے والے افراد کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ان کو، لیکن تخلیقاروں کو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یا ہم فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو بہت سی حد تک جو ہمیں نیگیٹو کمنٹس میں بھی ملتے ہیں اور اسٹیٹس بھی آ رہے ہیں. لیکن یہ کام ایک ذمہ داری کی حد تک اگر ہم اس کو کمپین کی صورت میں رن کریں، تخلیقات تھوڑا سا کیونکہ ان پہ ذمہ داری جیسے آپ فرما رہے ہیں زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بالکل وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی کمپین کو اس قسم کی چلائیں تاکہ مخیر حضرات تک ہماری بات بھی پہنچ سکے اور ہم کچھ ایسے اقدامات کریں جو انفرادی حیثیت میں کسی دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرے، جیسے آپ نے اپنے رشتے داروں میں کہا. اب اچھا، بہت سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں لیتے، فطرانہ نہیں لیتے کیونکہ ان کی معاشی مجبوری جو بن چکی، لیکن وہ یہ اس فارمیٹ کو نہیں لیتے. تو ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے کہ ہمیں کون سا کارنر استعمال کرنا چاہیے کہ سفید پوش جو افراد ہیں ان کی دل آزاری بھی نہ ہو اور ہم نیکی کر ایسے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو اس کے فارمولے کو آپ چونکہ جس ادارے کے ساتھ وابستہ ہے اس کی تنظیمی امور میں یہ بات بہت زیادہ تھی، اس حوالے سے اگر گائیڈ کر سکیں. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے خاندان اور ایسے افراد جو
اپنی عزت نفس بھی محفوظ رکھنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ضرورت مند بھی ہیں، اور ان کی مدد کرنا زیادہ واجب ہے، زیادہ ضروری ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو مشکل کے وقت کسی کے آگے دستے سوال دراز کر لیتے ہیں۔ جو دستے سوال دراز کر لیتا ہے، میں تو سمجھوں گا کہ ان حالات میں برا وہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت کو بازار میں لے آیا ہے، لوگوں سے مدد کی درخواست کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو عزت نفس کے ہاتھوں یہ کام نہیں کر پاتے، معاشرے کے اوپر ایسے لوگوں کا قرض زیادہ ہے۔ اس کے لیے پھر آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، اور اس میں محلے کی سطح پر جو کمیٹیاں بنے، اس میں ظاہر ہے صرف شاعروں دیبوں کا ہی کام نہیں ہے، اس میں تو پوری کی پوری قوم کا کام ہے، اور یہ ایک قوم بننے کا وقت ہے۔ گلیوں محلوں میں ایک کمیٹیاں بن جائیں، جو بھی معتبر لوگ ہیں یا جو بھی بڑے بزرگ ہیں کسی گاؤں کے، دیہات کے، گلی محلے کے، وہ یہ کام ضرور کریں۔ یہ آپ کی طرف آ رہی ہے ڈسٹربنس آواز میں؟ جی وہ ٹھیک ہے، آپ جاری کہ آپ کی آواز میں کچھ خلل تھا، پھر بہتر ہو گیا، آپ کنٹینیو رکھیں۔ اچھا جی اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر گاؤں دیہات کی سطح پہ دیکھا جائے تو جو وہاں کے معززین ہیں یا جو سرکردہ لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ ایسے سفید پوشوں کا کہ جو دستے سوال بھی دراز نہیں کرتے، ان کا خیال کریں۔ اسی طریقے سے اگر شہری علاقے ہیں تو گلی محلے کی سطح پر جو لوگ ہیں، یونین کونسلز ہیں یا جو عہدیداران ہیں، زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، عشر کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کا کام ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات نہیں لیتے تو تحفتاً، ہدیتاً چیزیں ان کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ واہ واہ، بہت آپ نے تحفتاً اور ہدیتاً بہت اچھا استعمال کیا۔ اچھا سر، وہ آپ کی غزل کی فرمائش تھی، ہمارے ایک دوست نے ان باکس کیا ہمیں، شاید وہ ہمارے پیج سے نہیں کنیکٹ ہو پا رہے، تو وہ کیا آپ کی معروف غزل ہے، اس کے اشعار کہہ رہے آپ دل جوئی کی زحمت نہ اٹھائیں جائیں۔ اچھا، دوست کا نام بتا دیں، میں انہی کی نظر کر دیتا ہوں۔ جی محمود ہیں، وہ ہمیں ان باکس کر رہے ہیں۔ اچھا، محمود صاحب، یہ محمود صاحب کے لیے کہ آپ دل جوئی کی زحمت نہ اٹھائیں جائیں، آپ دل جوئی کی زحمت نہ اٹھائیں جائیں، رو کے بیٹھا ہوں نا اب اور رلائیں جائیں۔ اور مجھ سے کیا ملنا کہ میں خود سے جدا بیٹھا ہوں، آپ آ جائیں مجھے مجھ سے ملائیں جائیں۔ واہ واہ۔ اور حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا، آپ تو مالک و مختار ہیں آئیں جائیں۔ واہ واہ واہ۔ حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا، حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا، آپ تو مالک و مختار ہیں آئیں جائیں۔ اور زندگی تو نے دکان کھول کے لکھ رکھا ہے، زندگی تو نے دکان کھول کے لکھ رکھا ہے، اپنے حصے کا کوئی رنج اٹھائیں جائیں۔ واہ واہ۔ اپنے حصے کا کوئی رنج اٹھائیں جائیں، اور بھی آئے تھے درمان محبت لے کر، آپ بھی آئیں کوئی زخم لگائیں جائیں۔ واہ واہ واہ۔ آپ بھی آئیں کوئی زخم لگائیں جائیں، اور جا بجا خون کے چھینٹے ہیں ہمارے گھر میں، کون سا ورد کرائیں کہ بلائیں جائیں۔ واہ واہ واہ۔ کون سا ورد کرائیں کہ بلائیں جائیں، کون سا ورد کرائیں کہ بلائیں جائیں۔ اور مقطع ہے کہ آمد و رفت کو دنیائیں پڑی ہیں نیر، آمد و رفت کو دنیائیں پڑی ہیں نیر، دل کی بستی کو نہ بازار بنائیں جائیں۔ واہ واہ واہ، دل کی بستی کو نہ بازار بنائیں جائیں، بہت جائیں۔ اچھا سر، بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ آئے۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا سر کورونائی ماحول کو ہی ڈسکس کریں، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری بڑی ذمہ داری، اچھا کچھ نوجوان ہیں
وہ آج تک یہ سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے کہ نوجوانوں کو یہ بیماری افیکٹ نہیں کرتی، تو اس وجہ سے ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہے، نظام اعظام کا ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو افیکٹ نہیں کرتا۔ وہ اسی وجہ سے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ روڈ پہ من چلے بائکس اور پھر میدانوں میں شیطین کرکٹر جو ہیں وہ میدان سجائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنا ڈینجرس، اس پہ اگر روشنی دیں تو ہمارے بہت خوبصورت شاعر کشمیر سے شعیب کیانی صاحب بھی، انہوں نے بھی کمنٹس کیا آپ کے لیے، تو ان کو بھی جواب دیں۔ اچھا میں دیکھتا ہوں بہت کیانی صاحب شکریہ ایک لنک اگر آپ بھی شریک ہونا چاہیں تو اس لنک سے آ سکتے ہیں آپ بھی۔ شعیب کیانی صاحب، کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں اور کشمیر پر خدا اپنی رحمتیں رکھے اور کشمیر کو اور کشمیریوں کو محفوظ رکھے۔ وہ تو دو پارٹوں کے بیچ پس رہے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور ہم ان سب کشمیری بہن بھائیوں کے لیے خیریت کی اور عافیت کی اور آزادی کی دعا مانگتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی کہ کورونا یا جو کووڈ-19 ہے یہ نوجوانوں کو متاثر نہیں کرتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو انفیکشن کیری کرنا ہے وہ کسی بھی عمر کا فرد کیری کر سکتا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قوت مدافعت اس انفیکشن سے لڑتی ہے۔ ایک اینٹیجن اگر ہماری جسم میں آتا ہے جیسے کہ وائرس، تو جسم اس کے ری ایکشن میں اینٹی باڈیز بناتی ہے، اور اینٹی باڈیز ہمارا مدافعتی نظام بناتا ہے۔ اب وہ مدافعتی نظام بعض لوگوں کا کمزور ہوتا ہے، بعض لوگوں کا مضبوط ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نوجوانوں کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، اس کے باوجود نوجوانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے۔ ممکن ہے انہیں کوئی کسی وقت بیماری لگی ہو، یا جو بندے بہت زیادہ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں ان کا بھی مدافعت، یا پھر اگر کسی کو کوئی آپریشن ہوا ہو، زیادہ دیر تک ہاسپٹلائزڈ رہا ہو، تو بھی اس کا قوت مدافعت کمزور ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہوگی الگ باتیں، لیکن عمومی طور پہ دیکھا جائے تو کورونا سے آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آدمی صحت یاب ہو جاتا ہے یا وفات ہو جاتی ہے، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ لیکن کورونا کی انفیکشن پھیلنے میں عمر کا کوئی حصہ نہیں، یعنی عمر کی کوئی نہیں ہے کہ جوان کو بھی لگ سکتا ہے، بوڑھے کو بھی لگ سکتا ہے۔ صحیح ہوگا۔ تو اس کے لیے تو ضروری یہی ہے جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ جتنا محدود رہیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے۔ تو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو غیر سنجیدگی ہے اس حوالے سے آپ نے بالکل اچھی روشنی کا۔ اچھا سر، کچھ اپنی مرضی کا سنا دیجیے گا، پھر 2-3 فرمائشیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر سوال بھی رکھتے ہیں، آپ کچھ سنا دیجیے۔ جی میرا خیال ہے اگر سوال کوئی ہے تو وہ پہلے رکھ دیجئے، پھر اس کے بعد میں ایک آدھ چیز سنا دوں گا، یا اگر کسی نے کوئی حکم کیا ہے کسی چیز کا تو وہ بھی جی وہ جو فرمائش آتی ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، آپ کو کچھ عنایت کیجیے تب تک۔ جی اچھا، میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا جتنا محدود رہیں گے اتنا محفوظ رہیں گے، اسٹے ہوم اسٹے سیف، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہاتھ دھونا ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اگر کسی دکان پر خریداری کے لیے جاتے ہیں تو جتنا مرضی ہم کانشیس رہیں، ہمیں بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ کس چیز کے ساتھ ہمارا ہاتھ چھوا۔ اس لیے گھر واپس آنے کے بعد پہلا کام یہی کرنا چاہیے کہ ہاتھ دھو۔ اچھا سر، اس میں ایک چیز ایڈ کرتے چلے، چونکہ آپ لاہور سے ہیں تو پنجاب حکومت نے سینیٹائزرز کی ایک لسٹ بھی بنائی، 34 سے 35 پروڈکٹ انہوں نے بتائی کہ فلاں کمپنی کے جو سینیٹائزر ہیں یہ بالکل فیک ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، ان میں ملاوٹ ہے۔ تو اس حوالے سے کتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کے حوالے سے کتنی احتیاط کریں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے، یا آپ نارمل پانی سے بھی؟ ہاں، نارمل پانی اور نارمل صابن سے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں، اور بالکل یوں کہنا چاہیے کہ تسلی بخش طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن سینیٹائزر اس وقت کے لیے ہوتا ہے جہاں آپ ہاتھ دھونے کی سہولت نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں خریداری کے لیے گئے ہیں تو وہاں ممکن ہے آپ کو فوری طور پر ہاتھ دھونے کی جو انتظامات ہیں وہ میسر نہ آ پائیں، تو آپ کیا کریں کہ خریداری آپ نے کر لی، خریداری کرتے ہی فوراً ادھر ہی دکان سے باہر نکل کے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کر لیں۔ یہ سینیٹائزر کا تو بنیادی کام یہ ہے، اگر ہاتھ دھو لیے تو پھر سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسری جو آپ نے بات کی، ہماری قوم ہی نہیں ہر ملک میں اور ہر
قبیلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت پر کڑا وقت آتا ہے تو وہ اسے منافع بنانے اور منافع کمانے کا ایک موقع سمجھتے ہیں اور اس موقع سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں. یہ کیونکہ یہ جو سرمایہ دارانہ اور سرمایہ کارانہ مائنڈ سیٹ ہے جو منافع خوری پر یقین رکھتا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ اس وقت خلق خدا ہاتھوں کے بارے میں یا صحت کے بارے میں زیادہ کانشیس ہے، زیادہ متوجہ ہے، تو انہوں نے جعلی مصنوعات مارکیٹ میں لانچ کر دی. اب انہی میں سے جو حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ یہ جو فلاں فلاں کمپنی کے سینیٹائزرز ہیں یہ سینیٹائزرز نہیں ہیں. سینیٹائزر وہی ہوتا ہے جو الکوہل بیسڈ ہو، کیونکہ الکوہل کے اندر جراثیم کش صلاحیت ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آج کل نیٹ پر آپ دیکھیں تو گھریلو سینیٹائزر بنانے کے کئی طریقے ہیں، اس میں بھی 3-4 قسم کی چیزیں، مثلا دیسی چیزیں بھی اویلیبل ہیں جس میں ایلو ویرا جسے کوار گندل کہتے ہیں اس کے گودے سے بھی سینیٹائزر بن سکتا ہے اور بھی دیسی بھی بن سکتا ہے. پھر اگر آپ کیمیکل بیسڈ بنانا چاہیں جیسے تھوڑا ڈیٹول ڈالا، تھوڑی الکوہل یا اسپرٹ جسے کہتے ہیں اسپرٹ ڈالا تو گھر میں بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ بازار سے لیں کیونکہ اس میں نقلی چیزیں زیادہ ہیں. جی جی بالکل. اور گھر میں آپ دیسی طریقے سے بنا بھی لیجیے. اس میں ڈاکٹر فان کیسر صاحب نے یا دیگر ایکسپرٹ نے بھی اس پہ بنا کے بھی بتایا بالکل لائیو ویڈیوز کے اندر. تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ 20-30 روپے میں آپ اچھا خاصا بنا سکتے ہیں جو آپ پردے والے کے لیے اچھا وہ چل سکتا ہے. بالکل آپ وجہ فرما رہے. اچھا اس میں سر ایک چیز آپ حکومت کی اگر بات لیں تو ایک چیز ابھی آج انہوں نے ایک ایپ بنا لی جو آن لائن ایجوکیشن، تو جو بچوں کی ایجوکیشن متاثر ہونا جا رہی تھی، اب یہ ایک اچھی، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حکومت نے جو ایپ بنائی کہ اب آن لائن اسٹڈی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا پاکستان میں، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ کچھ یہ درست سمت میں ایک قدم ہے کیونکہ حالات ایسے غیر یقینی ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پوری دنیا میں کوئی شخص یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کہاں کب زندگی واپس اپنی پہلے والی روٹین پر آئے گی اور کبھی بھی پہلے والی روٹین پر آ پائے گی یا نہیں. تو ممکن ہے اسی کنڈیشن میں، یعنی پڑھائی معطل ہے اسکول اور کالجز میں، تو ممکن ہے اسی کنڈیشن میں 2 ہفتے اور گزر جائیں، ممکن ہے 3 ہفتے اور گزر جائیں، 4 ہفتے گزر جائیں، آگے موسم گرما کی تعطیلات آ جائیں، تو یہ غیر معینہ مدت لگ رہی ہے. اچھا اب اس میں جو حکومت نے ویب سائٹ بنائی ہے جس میں آپ اس کے ذریعے ایپ بنائی ہے اس کے ذریعے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس اقدام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں دوستوں کو کہ خان اکیڈمی ایک بہت اعلیٰ درجے کا یوٹیوب چینل ہے جہاں ہر کلاس کے ہر چیپٹر کی ہر سبجیکٹ کے ہر چیپٹر کے ہر ٹاپک پر ویڈیوز موجود ہیں، تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. اچھا جی دیکھیے بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. اچھا برقی ٹیکنالوجی جو ہے یا ویڈیو لنک کے ذریعے آن لائن مشاعروں کا ایک جو سلسلہ ہے، جیسے ہم نے بھی کچھ کاوش کی، کچھ دوست بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی افیکٹو ہے؟ آپ سمجھتے ہیں گھر بیٹھے چلے ایک دوسرے کے روبرو ہو جائیں، آدھی ملاقات کی صحیح، لیکن یہ ہے کہ گفتگو کیوں نہیں جی. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. حلقہ ارباب ذوق لاہور یہ 1940 میں قائم ہوا تھا اور اس میں میرا جی اور نون میم راشد اس سطح کے لوگ تھے جنہوں نے آغاز کیا. 1940 سے لے کر 2020 کا یہ جو آخری اتوار گزرا ہے تب تک حلقہ ارباب ذوق کا کوئی اجلاس بھی مس نہیں ہوا. اچھا اس میں کیا ہوا کہ اس دوران میں دیکھیے نا، کرفیو بھی لگے، مارشل لا بھی لگے، اجتماعات پہ پابندی لگی، اس میں سیلاب بھی آئے، اس میں زلزلے بھی آئے، اس میں ملک پر آمریتیں بھی مسلط ہوئیں. اچھا اس میں عید کے دن بھی آئے، شب برات کے دن بھی آئے، 10 محرم جو یوم عاشورہ ہے وہ دن بھی آئے. جو بھی ہو حلقے کا اجلاس منعقد ہوا. جی جی. تو اچھا اب حلقہ ارباب ذوق والوں نے کرونا کے بعد یہ کیا ہے کہ وہ لاہور والے جو ہیں وہ واٹس ایپ پر اجلاس کر لیتے ہیں بالکل اسی پیٹرن پر جس پیٹرن پر لائیو اجلاس ہوا کرتا تھا کرونا کی وبا سے پہلے. اسی طریقے سے جو فیصل آباد والے ہیں
وہ ایک ایپ ہے, اس کا نام ہے زوم کلاؤڈ. اس کے اوپر جی زوم کلاؤڈ, اس کے اوپر کرتے ہیں. اسی طرح حلقۂ ارباب ذوق کراچی, وہ لوگ بھی زوم کلاؤڈ پہ کرتے ہیں. حلقۂ ارباب ذوق منڈی بہاؤالدین, یہ لوگ اپنا ہفتہ وار اجلاس فیس بک کے ایک پیج کے اوپر کرتے ہیں. جس تخلیق پر تنقید ہونی ہوتی ہے اسے لگا دیتے ہیں, لوگ اس پر اپنی رائے دیتے ہیں. اسی طرح ایک صدارت ہوتی ہے, صدارتی کلمات ہوتے ہیں, سب کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو حلقۂ ارباب ذوق کی یہ تو وہ ساری برانچز ہیں جن جی آج حلقہ ارباب ذوق لاہور نے ایک یوٹیوب چینل بنا لیا جس پہ آن لائن ساری چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں گی آج سے, اور ایک ایپ کی طرف بھی جا رہے ہیں شاید آپ کے. جی بالکل, یہ ظاہر ہے. تو یہ تو وہ حلقۂ ارباب ذوق کی وہ برانچیز ہیں جن کے اجلاسوں میں میں باقاعدگی سے شریک ہو رہا ہوں. دیکھیے ٹیکنالوجی نے یہ تو کیا ہے نا کہ گھر میں ہوتے ہوئے ہم لوگ جی کنٹینیو. میں کہہ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی نے یہ تو کیا ہے نا کہ گھر میں ہوتے ہوئے ہم لوگ اپنی ادبی سرگرمیاں, سماجی سرگرمیاں, تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے حالات کو نا تھوڑا پازیٹیو بھی لینا چاہیے. وہ تمام کام کریں جن کاموں کے کرنے کی آپ کو حسرت تھی. گھر میں پھول لگانے ہیں, پودے لگانے ہیں. اچھا اگر ٹائم ہوتا تو میں وہ پرانی کتابیں پڑھتا, اگر ٹائم ہوتا تو میں وہ فلم دیکھتا, اگر ٹائم ہوتا تو میں گھر والوں کے ساتھ لوڈو کھیلتا, اگر ٹائم ہوتا تو میں گھر کی صفائی کرتا, گھر کی آرائش کرتا, یہاں پینٹنگ لگاتا, یہاں یہ کام کرتا. تو وہ سارے کام آپ کر لیں. بالکل آپ. اچھا اس میں سر اگر تھوڑا سا شاعری کا تڑکا لگا دیں پھر آگے چلتے ہیں, کچھ اگر آپ عنایت کر دیجئے. آج میں تھوڑی ابھی میں نے ایک چھوٹی سی جدید نما غزل سناتا ہوں. واہ ضرور. کہ اس کی آنکھیں نہ پا سکا میں بھی, اس کی آنکھیں نہ پا سکا میں بھی, وہ بھی دنیا میں کھو گیا میں بھی. اس کی آنکھیں نہ پا سکا میں بھی, وہ بھی دنیا میں کھو گیا میں بھی. میری تصویر چومنے والی سامنے ہوں کھڑا ہوا میں بھی. واہ. میری تصویر چومنے والی سامنے ہوں کھڑا ہوا میں بھی. وہ بھی الجھی رہی سوالوں میں, ایک رش میں پھنسا رہا میں بھی. وہ بھی الجھی رہی سوالوں میں, ایک رش میں پھنسا رہا میں بھی. بارشوں میں مکان بہتے ہیں, اپنے اشکوں میں بہہ گیا میں بھی. بارشوں میں مکان بہتے ہیں, اپنے اشکوں میں بہہ گیا میں بھی. اور لمس کی لو میں تپ رہی تھی وہ, جسم کے جل میں جل بجھا میں بھی. واہ. اور میرا کہنا سبھی مصیبت ہیں, میرا کہنا سبھی مصیبت ہیں, اس کا سنتے ہی پوچھنا میں بھی. کیا اچھا میرا شکریہ. میرا کہنا سبھی مصیبت ہیں, اس کا سنتے ہی پوچھنا میں بھی. اور اس نے دنیا کے در پہ دستک دی, اس نے دنیا کے در پہ دستک دی, اس کے دل سے نکل گیا میں بھی. اس نے دنیا کے در پہ دستک دی, اس کے دل سے نکل گیا میں بھی. اور شعر دیکھیے کہ کون زر کا غلام تھا, سب تھے.
ہاں کون کون زر کا غلام تھا سب تھے، یعنی زر کا غلام تھا میں بھی. میں بھی. بہت اچھے بہت کون اچھے. زر کا غلام تھا سب تھے، یعنی زر کا غلام تھا میں بھی، اور حافظے میں نہیں رہا لیکن میسجز میں پڑھا رہا میں بھی. واہ واہ اچھا ہے. کیا بات ہے. حافظے میں نہیں رہا لیکن میسجز میں پڑھا رہا میں بھی، اور کال کا جال اس نے کاٹ دیا. کال کا جال اس نے کاٹ دیا، رابطے سے نکل گیا میں بھی. واہ 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 واہ. رابطے سے نکل گیا میں بھی، اب مجھے کون پوچھتی ہے تو، تیرے سیل فون میں رہا میں بھی. واہ 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 واہ. اب مجھے کون پوچھتی ہے تو، تیرے سیل فون میں رہا میں بھی. اور آخری شعر ہے کہ یہ زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، اس زمانے کا ہو گیا میں بھی. واہ واہ واہ. کیا بات ہے جی کیا بات ہے. بہت شکریہ صاحب. ایک شعر اس کا پھر سے سنا دیجیے گا. وہ نکل گیا دل سے نکل گیا میں بھی، اس نے دنیا کے اس نے دنیا کے در پہ دستک دی، کیا ہو گیا. اس کے دل سے نکل گیا میں بھی. کیا بات ہے. اس کے دل سے نکل گیا میں بھی. اچھا سر ایک ذہن میں سوال یہ بھی گردش کرتا ہے کہ یہ بتائیں کہ جہاں پہ اس بیماری کے بہت سے پہلو اور ہیں وہاں پہ ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے، لیکن والدین بچوں کو کیسے گائیڈ لائن دیں، یہ سچویشن سمجھ لیں آئیڈیل ہے کہ والدین جو ہیں پہلے یہ ہوتا ہے کہ ماں کبھی جاب پہ ہوتی ہیں کبھی والد جاب پہ ہوتا ہے، اس وقت دونوں گھر میں موجود ہیں، وہ بچوں کی پرورش کیسے کریں ایک آئیڈیل سچویشن میں. اچھا اگر ہماری ویسے تو ایسی کئی کتابیں موجود ہیں اور اب تو نیٹ کا دور ہے جہاں انڈور گیمز جو تھوڑی سی فزیکل ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ انگلا پٹنگلا بھائی میرے جنگلا اس طرح کی گیمیں کھیلا کرتے تھے گھر کے اندر. اچھا بہت اچھی گیمز ہیں جو ایک چھوٹے سے کمرے میں کھیلی جا سکتی ہیں اور اس میں تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی ورزش ہو جاتی ہے. اور ایسی گیم جیسے کوکلا چھپاکی گیم ہوتی تھی وہ بھی گھر میں کھیلی جا سکتی ہے کمرے میں. تو میرا تو خیال ہے کہ پہلی چوائس تو یہ ہے کہ آپ بچوں کو ساتھ ملا کر جو ہماری قدیم ثقافتی کھیلیں ہیں، مطلب جو لوگ خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں وہ پرانی پشتون کھیلیں کھیل سکتے ہیں، پنجاب کی اپنی کھیلیں ہیں. اسی طریقے سے وہ رومال سینٹر میں رکھ کے اسے پکڑنے کی ایک کھیل ہے. پھر لوڈو ہے یا مناپلی ہے یا جو چھوٹی چھوٹی انڈور گیمز ہیں، اچھا وہ کھیلی جا سکتی ہیں. اب باندر قلعے کے لیے تھوڑی جگہ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، وہ گھر کے اندر نہیں کھیلی جا سکتی سپیس ہے گھر کے اندر جتنی سپیس ہے گھر کے اندر. تو اچھا ایک پہلی تو یہ تھا کہ فزیکل ایکٹیویٹی اور ورزش بھی ہو. دوسری جو میری سجیشن ہے وہ ہے کہ بچوں کو ساتھ بٹھا کر، ظاہر ہے اگر بچے چھوٹے ہیں تو 5 سال 7 سال کی عمر کے بچے ہیں، انہیں کہانی سنائیں، باپ سنائے یا ماں سنائے. ہماری ثقافت میں سے جو سٹوری ٹیلنگ ہے، کہانی سنانا، یہ نکلتی جا رہی ہے، اسے ریوائیو کریں. 2 باتیں. اچھا پہلے یہ ایک بڑا فن سمجھا جاتا تھا، مطلب جی سٹوری ٹیلنگ، ہاں سٹوری ٹیلنگ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اچھا 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ بچوں کو کسی بھی ایک موضوع پر انہیں کہیں کہ وہ بولیں. عام موضوعات دیتے ہیں، کسی کو پاکستان موضوع دے دیا، کسی کو موسم گرما موضوع دے دیا. اچھا ظاہر ہے یہ بچوں کے ایج گروپ کے لحاظ سے، اگر ذرا بڑے بچے ہیں تو انہیں کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں آپ کیا جانیں، یا اندلس اسپین کے بارے میں. جی 1 گھنٹے کا وقت ہے، سب نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے نیٹ سے، تو اندلس کے بارے میں، اسپین کے بارے میں جو کوئی جانتا ہے مجھے بتائے گا، ہم گفتگو کریں گے. اچھا بچوں کی جو اورل سکلز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں، بچے آج کل سارا وقت سکرین پہ رہتے ہیں، تو جو ان کی گفتگو کی صلاحیت ہے، مربوط گفتگو کرنا، اچھے الفاظ استعمال کرنا گفتگو میں، اس صلاحیت کو ابھارنے کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اچھا پھر انہیں
مقررانہ صلاحیتیں ان میں پیدا کی جا سکتی ہیں. ماں یا باپ گھر میں بچوں کو دیں یہ ٹاپک ہے, یہ تقریر تیار کرو, ہم سب کے سامنے تقریر کرو. تو کام تو ہزار ہیں دوشی بھائی, دوشی صاحب, کرنے کے کام ہزار ہیں گھر کے اندر, بالکل جس سے صرف بچوں کی میں بات نہیں کر رہا, بڑوں کی بھی ذہنی تربیت ہوگی. جب آپ بچوں کو سنیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ ہمارے بچے کیا کیا کچھ جانتے ہیں. جب آپ بچوں کو بالکل بولنے کا موقع دیں گے اور تھوڑا انہیں اعتماد دیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے بچوں کی معلومات کس حد تک ہے. اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کی بچوں سے دوستی ڈیولپ ہوگی اگر وہ کسی مسئلے کا شکار ہے. اچھا, آپ کے اوپر بچے کی ذہنی ساخت کھلے گی کہ ہمارے بچے کے سوچنے کی نہج کیا ہے. واہ واہ بہت واہ, کام ہے تو وہ اپنی ہمارا بچہ سوچ کی کس عمر میں ہے, یہ بڑی اچھی ہاں بات جی ہے. کیا بات ہے, جی کیا جی بات ہے. اچھا شہزاد صاحب, یہ بھی آپ ایک سوال اور کرتے ہیں, پھر شاعری کی طرف چلتے ہیں. میرے ذہن میں یہ بھی ایک سوال گردش کا, چونکہ آپ جس ادارے سے منسلک ہیں اس حوالے سے ان کے پاس فیکٹر فگر حکومت کی نسبت زیادہ بہتر ہوں گے, تو یہ بتائیں کہ یہ وبا پاکستان میں کب تک نکلنے کے چانسز موجود ہیں, کب تک نکل جائے؟ دیکھیں جی, جو پیٹرن اس وقت دنیا میں سامنے آیا ہے اب تک, خاص طور پہ کووڈ-19 کے حوالے سے, وہ یہ آیا ہے کہ ابتدا میں ایک ہفتے سے 2 ہفتے تک, 1 ہفتے تک اس کا پھیلاؤ نسبتاً کم ہوتا ہے, اسے وہ فرسٹ سٹیج کہتے ہیں. صحیح. ایک انگریزی کا لفظ ہے ایکسپونینشل, اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ایکسپونینشل ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ریز ٹو دا پاور کے حساب سے ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک سر. اگر 2 کو لگا تو 2 سے 10 کو لگا, 10 سے 100 کو لگا, 100 سے 1000 کو, 1000 سے لاکھ کو, یعنی اس ریشو سے میتھمیٹیکلی یہ بڑھتا ہے. جی تو جی ٹھیک ٹھیک. پھر جب اگر آئسولیشن اختیار کی جائے, حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں, تو پھر اس کا جو کرو ہے, یعنی گراف کے اندر جو اس کا ایک کرو بنتا ہے, وہ کرو آہستہ آہستہ ایسے, پہلے یہ بالکل الٹے یو کی شکل کا ہوتا ہے, یعنی کہ بہت زیادہ لوگ بہت کم وقت میں اس کا شکار ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ کرو جو ہے نا, اسے کہتے ہیں فلیٹن دا کرو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کرو کو نیچے لائیں, کم تعداد میں لوگ اس کا شکار ہوں. اور فلیٹن دا کرو کے لیے وہ تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر ضروری ہیں جو ہمارے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, لاسٹ میں آپ سے ہدایت کار آپ معروف نظم سنتے ہیں اور پھر اجازت چاہیں. پھر اجازت چاہیں گے. جی میں پیش کر دیتا ہوں. دوشی بھائی, آپ بھی کافی حد تک یہ میڈیا سے اور یہ جو الیکٹرانک میڈیا اور ویڈیوگرافی وغیرہ سے منسلک ہیں, تو جب بھی کوئی ہدایت کار سیٹ پر آتا ہے تو وہ آتے ہی اس کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لائٹس, کیمرہ, ایکشن. تو اسی ترتیب کو میں نے ملحوظ رکھتے ہوئے یہ میں سنا دیتا ہوں جلدی سے نظم. ہدایت کار. نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں, یہ زاویہ اچھا نہیں, آؤ ادھر سے روشنی ڈالو, وہی منظر اجاگر ہو جو میں نے سوچ رکھا ہے. اٹھاؤ کیمرہ, آگے بڑھو, دیکھو, فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں. کیا؟ ارے لکھا ہوا ایسے نہیں پڑھتے. اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے. دیکھ لو جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے. دیکھ لو جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے, ذرا مر کر دکھاؤ. کٹ, یہ مرنا ہے, ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو. کیا بات ہے, کیا بات. گزشتہ بھول جاؤ سب, وہی دیکھو جو میں آگے دکھاتا ہوں. میری ہر سین پر نظریں ہیں, کب کتنا چھپانا ہے, کہاں کتنا دکھانا ہے, کہانی کو کدھر سے موڑ دینا ہے.
पुरानी दास्तान अंदर ये मंजर किस जगह पर जोड़ देना है, ये सब कुछ जानता हूं मैं, तुम्हारा क्या, जरा से बीच के किरदार हो तुम सब। तुम्हारा क्या, जरा से बीच के किरदार हो तुम सब, तो बस इतनी गरज रखो, कहाँ आगाज था, अंजाम कब होगा, तुम्हें पूरी कहानी से कोई मतलब, तुम्हें तो जल्द ही मैं मार डालूंगा, तुम्हें तो जल्द ही मैं मार डालूंगा, कहानीकार भी मैं हूँ, हिदायतकार भी मैं हूँ। वाह वाह, क्या कहना है जी, क्या क्या आपकी शोराफाक नज्म है, आपने तमाम सुनने वालों की समातों की नज्म की। मैं चाहूँगा आखिरी कोई सर आप आखिर में बिल्कुल मैसेज कोई देना चाहें तमाम देखने वालों को, या तमाम वो नौजवान जो कोरोना के हवाले से कुछ राज्यों में। मैं इस वक्त जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए एक बहुत अहम और मुफीद बात करने वाला हूं। ये मत समझिए कि पहली बार कहीं दुनिया में वबा फैली है। इससे पहले ताउन, मलेरिया, हैजा, चीचक, इन वबाओं ने एक वक्त में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को हलाक किया है। और इंसानी अज़्म हिम्मत की मिसाल है कि इंसान ने इन तमाम बीमारियों पर काबू पाया। इस वक्त हमारी जो नस्ल है, शायद हमने इस तरीके से जिसे मर्गे आम कहते हैं, वबाए आम, इसमें इतनी ज्यादा तादाद में अमवात नहीं देखी। तो हमें यूं लग रहा है कि पता नहीं हमारे साथ कौन सा अनोखा हो गया। इस घड़ी आप ज़हन में तारीख की बड़ी बड़ी वबाएं रखें। अब से ठीक 100 साल पहले वबा आई जिसे कहते हैं स्पेनिश फ्लू, और उसमें 50 मिलियन अफराद हलाक हुए। इसी तरह 14वीं सदी में, इसी तरह और सदियों में, हत्ता कि हज़रत उमर फारूक के दौर में ताउन की वबा फैल गई थी। तो अब तो हमारे पास हिफाजती तदाबीर हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन का बड़ा अच्छा सेटअप है कि हम तमाम इंसानों को महफूज रहने के लिए बड़ी जल्दी तरीके, उस वक्त तो इस तरह का कोई नहीं था, लिहाजा घबराएं नहीं, परेशान नहीं हों, अपने तरीके इस्तेमाल करें, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और दुआ करें कि ये वबा दुनिया से जल्द जाए। अपने दिमाग पर किसी तरह का दबाव ना आने दें। यकीन कीजिए कि ज़हनी दबाव से जो अमराज पैदा होंगी, ज़हनी दबाव से जो मायूसी की कैफियत पैदा होगी, उसे कहते हैं, उसमें एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी बनिस्बत वबा के। लिहाजा खुश खुर्रम रहें, उम्मीद कायम रखें, उम्मीद का चिराग बुझने न दें और खुद को मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल रखें। सेहतमंदाना मसरूफियात अपने लिए पैदा करें और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। मेरी आप सब के लिए नेक तमन्नाएं। और दोषी भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका दिया हुआ अवार्ड और आपकी दी हुई शील्ड आज भी मैं देख रहा था, मेरी अलमारी में पड़ी हुई हैं, और आप मोहब्बतों के सफ़ीर हैं। और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं दोस्तों से मुखातिब होकर अपने जहन के मुताबिक चंद मुफीद बातें, चंद अच्छी बातें, कुछ शायरी, कुछ नसर में कह सकूं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। तमाम देखने वालों से कहूँगा, हुजरा चश्म तो औरों के लिए बंद किया, आप तो मालिक मुख्तार हैं, आए जाएं। तो बिल्कुल इसी तरह वीडियो पे आते जाते रहा करें, कमेंट्स करें। और शहजाद दैयब साहब जैसे खूबसूरत शख्सियत, इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में मजीद कुछ शख्सियात को आपसे रूबरू करवाएंगे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।